بد اور نظر حسد۔ نظر بد برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر بد حق ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اس قدر خطرناک ہے کہ وہ زندہ انسان کو قبر میں اور زندہ اور صحیح سلامت اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے۔ یعنی صحیح سلامت آدمی تھا، تندرست تھا، اس کو نظر لگی اور اچانک گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور صحیح سلامت اونٹ تھا، اس کو نظر بد لگی، وہ گرا اور لوگوں نے اس کو چھری پھیر دی، ذبح کر دیا اور اس کو ہنڈیا میں اتار دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد برحق ہے، لگتی بھی ہے اور خطرناک درجے کی بھی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ: اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر زہریلے جانور کے شر سے اور نظر بد کے شر سے۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے سورہ قلم میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ مشرکین مکہ نے یہاں تک کوشش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر بد لگاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے اور دین کی تبلیغ کے ابتدائی جو مراحل تھے، تو جہاں پر جادو اور ٹونا اور باقی جو اذیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کی گئی، تو یہ سورہ قلم میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا دیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عرب میں ایک آدمی تھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی مکہ کے اندر، تو مکہ والوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، تو وہ آپ کو نظر نہیں لگا سکے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد برحق ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے روحانی طور پہ، اور روحانی طور پہ اس کا علاج بھی موجود ہے۔ تو لہذا جیسے باقی جسمانی بیماریاں ہیں تو ان میں اور جو روحانی بیماریاں، ان میں سے ایک جو خطرناک بیماری ہے وہ نظر بد کا لگ جانا ہے۔ اور نظر بد کی پھر اقسام، ایک نظر تعجب اور ایک نظر حسد ہے۔ نظر تعجب تو کسی کو دیکھا ہو اتنا خوبصورت، یہ اس کے پاس اتنا علم آ گیا، اس کے پاس اتنا مال آ گیا، تو اس طرح تعجب کے انداز میں جب بات کی، اس کو سوچا، اس کو دیکھا، تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن غسل کر رہے تھے، تو اسی دوران ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ تمہارا تو جسم ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ نہیں کہا کہ تمہارا جسم تو بہت خوبصورت ہے، ایسا جسم تو عورتوں کا نہیں ہوتا جیسا جسم تمہارا ہے۔ اور جب یہ ان کا کہنا تھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اچانک نہاتے نہاتے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ تمہیں کسی پہ کوئی شک ہے، کسی نے کوئی بات کی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ عامر بن ربیعہ گزرے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ بات کرنی تھی اور یہ اچانک گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرے گا؟ یعنی یہاں تک اس کی سختی ہے، اتنی شدید ہو جاتی نظر بد، آپ نے یہ فرما دیا کہ تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، یعنی نظر بد لگے گی تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ وضو کرے اور اپنے پورے جسم کو دھوئے۔ تو انہوں نے وضو کیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا اور ان کی طبیعت جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد برحق ہے، یہ لگ بھی جاتی، بڑوں کو بھی بچوں کو بھی، پورے کے پورے گھرانے کو نظر بد کے اثرات ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر مختلف قسم کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ آدمی بیمار ہو گیا، بچے ہیں تو وہ اکثر رونے لگ جاتے ہیں، وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو بخار ہو گیا، کانوں میں درد ہو گئی، سر میں درد، ہیڈک جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کان پٹیوں پہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اب یہ باتیں تو حدیث میں نہیں آتی کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے تجربات تھے
اور جو تھے لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا، تو اس سے اس کا یہ نکلتا ہے خلاصہ کہ یہ علامات ہوں تو نظر بد کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال نظر بد یہ برحق ہے، اس لیے صبح شام کی جو مسنون دعائیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جن کو آتی ہیں تو وہ خود پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کیا کریں، بچوں کے اوپر بھی دم کیا کریں۔ اور دوسری میں نے بتایا کہ ایک نظر تعجب ہوتی ہے، ایک نظر حسد ہوتی ہے۔ جو نظر حسد ہے وہ جادو کے قریب اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی میں پیچھے لائیو سیشن میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ٹاؤن میں ایک بچہ تھا، تو وہ اچانک سکول گیا، بہت خوبصورت بچہ تھا، پیارا بچہ تھا، اکثر مسجد میں افطاری کے وقت ہمارے پاس آتا تو پکوڑے بڑے شوق سے کھاتا تھا، سعد۔ تو وہ فوجی فاؤنڈیشن میں 2 یا 1 کلاس میں تھا، تو اچانک سکول میں گیا، بالکل تندرست تھا، بالکل ٹھیک تھا، نہ بخار نہ بیمار، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اچانک سکول میں گیا ہے، کلاس روم سے بیٹھے اٹھا ہے، اچانک آیا ہے گراؤنڈ میں، اور وہ لان میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ گرا اور اس کی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو لوگ کہتے تھے کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا نہیں ہوا، اس کو نظر بد لگ گئی، نظر بد کھا گئی۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نظر بد زندہ آدمی کو قبر میں اور زندہ اور صحیح تندرست اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے، وہی بات ہوئی۔ تو نظر بد برحق ہے، یہ لگتی بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر کے الفاظ ہیں کہ یہ انسان کو ہلاک بھی کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے صبح و شام کی، آیت الکرسی ہے اور معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک اور بھی خیال کیا جائے کہ بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے نکالنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے، کہ بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد گھر سے نہ نکالا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ آسمان سے شیاطین کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کا بھی خیال کیا جائے۔ تو نظر بد کے متعلق اب میں نے جتنی باتیں بتا دی، میرے خیال سے یہ ساری چیز واضح ہو جاتی